افغانستان میں شکست اور مشرق وسطیٰ میں یروشلم اور شام کے معاملے پر ہزیمت کا سامنا کرنے کے بعد امریکہ اب دنیا میں اپنا اثر و رسوخ کھوتا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایرانی جوہری معاہدے سے یک طرفہ طور پر نکلنے کے بعد انہیں اپنے یورپی حلیفوں کی بھی کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے پرانے دوست ترکی سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد امریکہ کے تعلقات کافی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ ترکی بھی اب اپنی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے روس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ روس تو امریکہ کا پرانا دشمن ہے ہی، لیکن امریکہ کو چین کی ابھرتی ہوئی معیشت بھی کافی عرصے سے کھٹک رہی ہے۔ امریکہ کی چین کے ساتھ سخت تجارتی جنگ جاری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چین امریکہ سمیت پوری دنیا میں اپنا معاشی اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ چین کی معیشت امریکہ کے مقابلے میں 3 گنا رفتار سے ترقی کر رہی ہے۔ امریکہ کے مطابق اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ وقت دور نہیں جب چین معاشی طور پر امریکہ سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ دوسری طرف روس پہلے ہی امریکہ جتنی دفاعی طاقت رکھتا ہے، جس کی تازہ مثال شام، جہاں اس نے امریکہ کی ایک نہیں چلنے دی۔ اب حال ہی میں ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس پر امریکہ کو سخت تشویش ہے۔ چین اور روس ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ دو ملک ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور دنیا کے معاملات باہمی مشاورت سے طے کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ بہادر کا پہلے سے کمزور اثر و رسوخ بالکل ختم ہو جائے گا۔ حال ہی میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے چین کے صدر شی جن پنگ کو روس مدعو کیا اور کئی تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے۔ اس وقت روس اور چین کے مابین 50 ارب ڈالر کی تجارت ہو رہی ہے اور دونوں ملکوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ تجارتی حجم کو 100 ارب ڈالر تک لے جائیں گے۔ ایسا ہونے سے امریکہ کی روس پر لگائے جانے والی پابندیاں بالکل بے اثر ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ روس میں اس کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگی مشقیں جاری ہیں، جن میں تقریباً 5 لاکھ سے زائد روسی فوجی شرکت کر رہے ہیں، اور ان مشقوں میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان میں ہزاروں کی تعداد میں چینی فوجی بھی شامل ہیں، جو اس بات کا واضح پیغام ہے کہ دونوں ملک نہ صرف تجارتی تعاون بڑھانے پر غور کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دفاعی تعاون پر بھی غور کر رہے ہیں۔ پہلے سے ہی روس اکیلا ہی امریکہ اور نیٹو ممالک سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اب چین کا ساتھ تو اسے اور مضبوط بنا دے گا۔ کچھ عالمی ماہرین کا خیال ہے کہ ایسا ہونے سے دنیا کے سامنے ایک نیا ورلڈ آرڈر آئے گا جو امریکہ کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا، اور بہت سے ملک اس میں شامل بھی ہو جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کے صدر بننے کا سب سے زیادہ نقصان خود امریکہ کو ہی ہوا ہے، کیونکہ امریکہ کے اتحادیوں کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے اور وہ دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے۔